حمد و ثنا کے بعد سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ مروجہ علوم کے لیے آپ نے سفر کیا اور آپ نے علوم سیکھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ درست العلم، اب دال را سین جو درس ہے اس کا مطلب سبق لینا بھی ہے، سبق دینا بھی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تعلیم و تعلم میں رہا، سکھاتا بھی رہا، سیکھتا بھی رہا، کہ درست العلم، میں سکھاتا بھی رہا، سیکھتا رہا، میں علم کا درس دیتا رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قطب بنا دیا، میں قطب بن گیا۔ اور قطب اور غوثیت کی سب سے اعلیٰ جو سیٹ ہے وہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا۔ اور آپ نے فرمایا کہ تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ اچھا، بعض اس میں مستثنا ہے، بعض اس میں مستثنا ہے، یعنی اس میں ائمہ اربعہ نہیں ہے، ائمہ اہل بیت نہیں ہے، اس میں صحابہ اکرام نہیں ہے۔ صحابہ اکرام ولی ہے لیکن غوث اعظم کا قدم ان پر نہیں ہے۔ ائمہ اربعہ ولی ہے لیکن غوث اعظم کا قدم ان پر نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت ہے، ان پر بھی غوث اعظم کا قدم نہیں ہے۔ پھر امام مہدی ہے، امام مہدی پر بھی غوث اعظم کا قدم نہیں ہے۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ درست العلم، میں علم کا درس دیتا رہا، دیتا رہا، دیتا رہا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 25 سال تک میں جنگلوں میں رہا، نہ لوگ مجھے پہچانتے تھے نہ میں لوگوں کو پہچانتا تھا۔ پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادت کے لیے اپنے رات کو مختص کیا ہوا تھا۔ رات کے کسی حصے میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھتے، کسی حصے میں ذکر کرتے اور کسی حصے میں اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں کیا کرتے، رو رو کر گڑ گڑا، اور ساری رات یوں ہی بسر ہو جاتی۔ پیارے بھائیو، ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ زندگی کی کوئی ایک رات، اس وقت کوئی مجھے 50 سال، کوئی 30 سال، کوئی 60 سال کا فرد سن رہا ہے، زندگی گزرنے کو ہے، کوئی ایک رات ہماری ابتدا سے انتہا تک عبادت میں گزری ہے، کوئی ایک رات۔ شب برات بھی 6 رکعت نفل پڑھ کر ہم تھک جاتے ہیں، پھر ہمیں باہر نکلنا ہوتا ہے، تھوڑا انجوائے کرنا ہوتا ہے، پھر قبرستان جاتے ہیں، تھوڑا بہت وہاں پر ہم ٹیلم ٹالی کر لیتے ہیں، پھر مسجد آتے ہیں تو صلاۃ التسبیح پڑھ لی، پھر صلاۃ التسبیح کے بعد بھی ہمیں جو ہے سحری میں لطف اٹھانا ہوتا ہے تھوڑا۔ اس طرح ہماری رات بسر ہو جاتی ہے۔ یہ ہوتی ہے ہماری شب بیداری، جس میں اگر عبادت کا دورانیہ دیکھیں تو شاید 2 گھنٹے بھی نہیں بنتا۔
لیکن اولیاء اللہ کی ٹوٹل رات عبادت میں گزرتے تھے، ٹوٹل رات۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ زندگی میں کوئی ایک رات ایسی ضرور گزاریں کہ جو ابتدا سے لے کر انتہا تک عبادت میں گزرے۔ اس کو کہیں گے شب بیداری، اسے کہیں گے کہ ہاں جی یہ رات اس نے عبادت میں گزاری، کوئی ایک رات ضرور گزاری ہے۔ اچھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر رات ایسے ہی گزرتی تھی، ابتدا سے انتہا تک اللہ تعالیٰ کی جناب میں ہی ہوتے تھے آپ۔ پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت پر آئے کہ 1000 نفل آپ پھر رات میں پڑھنے لگ گئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر میرے 15 سال ایسے گزرے کہ میں نے ہر رات پورا قرآن مجید ختم کیا۔ 15 سال ایسے گزرے۔ پھر نفس تو چور چور ہو چکا تھا کہ یہ تو آرام کرنا ہی نہیں دیتے، آرام ملتا ہی نہیں۔ تو ایک مرتبہ سیڑھی چڑھ رہے ہیں کہ نفس نے کہا، ایسے خیال آیا، یہی نفس ہے، خیال آیا، نفس نے کہا کہ عبد القادر آج آرام کر لو، تم تو اپنے آپ کو آرام ہی نہیں دیتے، آج آرام کر لو، کل عبادت کر لینا۔ سیدی اسی وقت وہیں پر بیچ سیڑھی پر کھڑے ہو گئے، ایک پاؤں اٹھا دیا، ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے ہیں اور الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر الف لام میم سے شروع کیا، تو آپ رکے نہیں جب تک پورا قرآن مجید آپ نے پڑھ نہیں لیا۔ ایک پاؤں پر سیڑھی پر کھڑے کھڑے آپ نے اپنے نفس کو سزا دی کہ اندر سے آواز آئی کیوں کہ آج کے دن آرام کر لے، آج رات آرام کر لے، ایسا ہوا کیوں؟ پھر آپ نے اپنے نفس کو ایسی سزا دی کہ پوری زندگی پھر یہ بولا نہیں۔ اس طرح ہمارا نفس بولتا ہے نا، جب صبح ہو جاتی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نفس کہتا ہے سو جا، ہم سو جاتے۔ بھائی آج کے دور میں پہلوانی یہ ہے کہ آدمی بڑے آدمی کو، بڑے فرد کو نہ پچھاڑے، پتھر کو نہ اٹھائے، کسی وزن کو اٹھا کر نہ بتائے۔ پہلوانی تو یہ ہے کہ جب وہ فجر کی اذان سنے تو آدھا کلو کا کمبل اٹھا کر وہ پھینک دے اور کھڑا ہو جائے۔ پہلوانی یہ ہے، وہ پاؤ بھر کی چادر کو اٹھا کر سائڈ پر رکھے اور کھڑا ہو جائے اپنے رب کے حضور۔ پہلوانی یہ ہے۔ لیکن ہم اس قدر نفس کے مارے ہیں، ہمارا نفس کہتا ہے نماز چھوڑ دے تو چھوڑ دیتے ہیں، جھوٹ بول تو بول دیتے ہیں، دھوکہ دے تو دے دیتے ہیں، غیبت کر تو کر دیتے ہیں، بدنگاہی کر تو کر لیتے ہیں۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ نفس کو اپنے پیچھے چلاؤ، نفس کے پیچھے نہ چلو، ورنہ تو بربادی اور ہلاکت کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر عالم تھے کہ ایک قاری نے تلاوت قرآن کی تو آپ نے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی، ابن جوزی بھی وہاں پر، دوسری کی، تیسری کی۔ اب علماء سن رہے ہیں، جس طرح آپ بھی کوئی سنی ہوئی بات میرے منہ سے ابھی سنیں گے، آپ بیٹھے بیٹھے دل میں آپ کے خیال گزرے گا کہ یہ بات تو میں نے سنی، ارے یہ تو مجھے پتا، یہ تو سنائی تھی۔ تو اسی طرح علماء کو یہ خیال گزرا کہ یہ تفسیر تو ہم نے سنی ہوئی ہے، یہ بھی سنی ہوئی ہے، یہ بھی سنی ہوئی ہے۔ ابن جوزی کا علم بھی 12-13 تفسیر تک گیا۔ پھر سیدی غوث اعظم نے جو تفاسیر اس کے بعد بیان کرنا شروع کی تو ابن جوزی بھی کہنے لگے یہ ہم نے نہیں سنا، یہ ہم نے نہیں سنا، یہ ہم نے نہیں سنا۔ وہ وقت کا جلیل القدر عالم، وہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایسے بیٹھتا ہے کہ جیسے غوث اعظم کا وہ شاگرد۔ پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 25 سال جنگل میں اس طرح گزارے، آپ نے فرمایا نہ لوگ مجھے جانتے تھے نہ میں لوگوں کو جانتا تھا۔
پھر کہاں گئے؟ پھر آپ نے مخلوق کی طرف توجہ کی، مدرسے قائم کیے۔ آپ کا جو مدرسہ تھا بہت بڑا مدرسہ، مدرسہ قادریہ، اتنی عظیم درسگاہ آپ نے تیار کی کہ آپ کے مدرسے سے، آپ کے اداروں سے سالانہ 3000 لوگ فارغ ہوا کرتے تھے۔ 3000 لوگوں کو ڈگریاں ملا کرتی تھیں۔ 3000 لوگ، آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جامعہ ندرۃ العلوم، الیاس رضوی صاحب ہمارے استاد ہیں، اور شو مارکیٹ پر ہمارا جامعہ ہے، وہاں سے ہم فارغ ہیں۔ ہم جب فارغ ہوئے نا تو کلاس میں ہماری کتنے لڑکے تھے پتہ ہے؟ 11۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ ہماری جامعہ غوثیہ رضویہ رات کا ہمارا مدرسہ ہے، ہمارا اپنا جامعہ ہے۔ 8 سال کے بعد ہمارے جامعہ میں کتنے فرد فارغ ہوئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ 1۔ آج ہمارے جامعہ کو 14-15 سال ہو گئے۔ کل ہمارے جامعہ کی عظیم پلازہ مسجد میں دستار ہے، آپ کو دعوت ہے، آپ آئیے گا، بڑے بڑے علماء تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے عرصے میں ہم نے کتنے فارغ کی ہے آپ کو معلوم ہے؟ 7 جن۔ یہ بھی بہت بڑی تعداد ہے ہمارے۔ ایک عالم بھی اگر فارغ ہو جاتا ہے تو ہم نے اپنا بہت کچھ پا لیا۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے ہمارے لیے، 7 جنے اتنے عرصے میں۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اقدس میں پڑھنے پڑھانے اور علم کا شوق اتنا تھا کہ لوگ مدرسوں کی طرف اس قدر آیا کرتے تھے کہ آپ کے جامعہ سے ہر سال 3000 لوگ فارغ ہوا کرتے تھے۔ 3000، بہت بڑی تعداد۔ اس میں پھر حفاظ بھی ہے، فقہاء بھی ہے، محدثین بھی ہے، قراء بھی ہے، اس میں کیٹیگری ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستانے نہیں بنائے، ہم نے بس حضور غوث پاک کے آستانے بنا لیے، چلا گاہیں بنا لی، دم درود کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کو کل سمجھ لیا۔ یہ تعلیمات کل نہیں آپ، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم دم درود والے بھی ہیں اور تعلیم و تعلم والے بھی ہیں۔ حضور غوث پاک دم درود والے بھی ہیں اور تعلیم و تعلم والے بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے بھی ہیں۔ تو ہمیں جہاں پر دم درود کی اگر محفلیں کرتے ہیں، روحانی محفلیں کرتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری مسجدوں کے ساتھ مدارس بھی قائم ہونے چاہیے۔ لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا فقدان ہے۔ ہماری مسجدوں کے ساتھ کہاں ہیں مدارس؟ کتنی سنیوں کی مسجدوں کے ساتھ مدارس؟ اس کے پیچھے وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری کمیٹیوں میں عالم کہاں ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھے؟ حضور غوث اعظم، حضور شاہ تراب الحق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہر کمیٹی میں ایک بالغ ہونا چاہیے۔ بالغ ہونا چاہیے، کیا سب نابالغ ہوتے ہیں؟ بھائی بالغ سے مراد یہ ہے کہ کم از کم ایک عالم ہونا چاہیے، ایک عالم ہونا چاہیے، سمجھے بات۔ یہ فقدان ہے ہمارے یہاں پر۔ تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات ہمیں یہ باور کرتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کے ساتھ ادارے قائم کریں اور ہمارے اداروں میں کثرت سے لوگ فارغ ہو رہے ہوں، پڑھ رہے ہوں۔ پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کئی ملفوظات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے اتنی تگودو کرتا ہے، جب جا کر وہ حاصل ہوتی ہے۔ یعنی ایک بندے کی تنخواہ اگر 10,000 روپے ہے اور گھر میں وہ دیتا ہے 7,000 روپے، 3,000 روپے اس کو اس کا خرچہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے 15,000 کا موبائل لینا ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ 1,000 روپیہ جمع کرنا شروع کرے گا۔ کتنے مہینے کے بعد وہ موبائل لے گا؟ 15 سال، 15 مہینے کے بعد۔ یعنی دنیا کی ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے اس نے 15 مہینے تک اپنے پیٹ کو کاٹا ہے۔
1,000 روپیہ بڑی مشکل سے جمع کیا ہے، اب جا کر وہ 15,000 کا موبائل خریدے گا۔ یہ موبائل ہمیشہ تو نہیں رہے گا، فنا ہو جائے گا نا، ختم ہو جائے گا، اسی کی زندگی میں ختم ہو جائے گا۔ 5 سال کے بعد وہ کہے گا اب نیا لینا ہے بھائی، یہ تو پرانا ہو گیا، ختم ہو گیا، ٹوٹ گیا، بیکار ہو گیا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں اس فنا ہونے والی چیز کے لیے تو نے کتنی کوششیں کی۔ ہم بھی کرتے ہیں نا، پوری پوری زندگی گھر بنانے میں لگا دیتے ہیں، پوری پوری زندگی کاروبار بنانے میں لگا دیتے ہیں۔ کاروبار اور گھر ہمیشہ باقی رہے گا؟ فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں فنا ہونے والی چیز کے لیے تو اتنی تگودو کر رہا ہے، کوششیں کر رہا ہے، اور جو باقی رہنے والی چیز ہے، جنت ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، اس کے لیے تو نے کیا کوشش کی؟ اس کے لیے کیا کوششیں کی؟ دنیا کے لیے صبح سے شام تک ہم لگے رہتے ہیں، اور آخرت کی اگر کسی سے بات کرو تو کہتے ہیں ارے اللہ تعالیٰ بڑا غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ رزاق بھی تو ہے، تو تیرے پاس جو آرڈر آیا ہوا ہے فلاں بھائی کو دے دے، اور تم پر اللہ بڑا رزاق ہے، میرے پاس دوسرا آ جائے گا، کیا ہو گیا؟ یہاں پر یہ یاد نہیں آتا؟ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جہاں پر تو دنیا کی نعمتوں، دنیا کو پانے کے لیے تو تگودو کرتا ہے، کوششیں کرتا ہے، اس سے کئی زیادہ بڑھ کر جو ہے تو جنت کو پانے کے لیے اور جنت کی ابدی نعمتیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو کوششیں کر۔ پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، فرشتے تو نہیں ہیں نا، گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن گناہ پر قائم رہنا، گناہ پر ڈٹ جانا، یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی کہ جب گناہ ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے رجوع کرے، وہ اللہ سے جلدی رجوع کر لے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں سے گناہ ہو گیا۔ فجر کی اذانیں میں سن رہا تھا، میں نماز پڑھنے نہیں اٹھایا، رب کریم کل سے میں اٹھوں گا، مجھے معاف فرما دے۔ لیکن اس گناہ پر قائم رہنا اور اس پر ڈٹ جانا یہ بڑی بدنصیبی ہے۔ خوش نصیب وہ آدمی ہے کہ جب گناہ ہو جائے تو اللہ سے وہ رجوع۔ آپ سے پوچھا شکر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شکر یہ ہے کہ تو اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ جیسے ایک شخص کا ہاتھ ٹوٹ گیا، اسپتال گیا، ایکسرا آیا تو ایکسرے میں پتا چلا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، پلستر لگ رہا تھا، وہ شکر ادا کر رہا تھا، یا اللہ تیرا شکر ہے میرا ہاتھ ٹوٹا۔ ارے بھائی کیا کہہ رہا ہے؟ ہاتھ ٹوٹا، اس پر شکر ادا کر رہا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ میں سلامت ہوں، میری بیوی بیوہ نہیں ہوئی، میرے بچے یتیم نہیں ہوئے، میرا کاروبار، میرا گھر سلامت ہے، اور یہ ہاتھ تو چند مہینے میں جڑ جائے گا۔ یہ شکر ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، یہ شکر ہے۔ آج تو اگر کسی کے 2 لاکھ روپے چوری ہو جائے تو معاذ اللہ دوسری نعمتوں کو بھول جائے گا، وہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو ہمارے پیچھے لگ گیا ہے، معاذ اللہ۔ ایسے لوگ بولتے ہیں جن کو ایمان کی فکر نہیں ہوتی، وہ ایسے کلمات بول جاتے ہیں۔ ہم نے پتہ نہیں اللہ کا کیا گناہ کر لیا، ہم ہی پر ایسا ظلم، ہم ہی پر ایسا ظلم، اور اللہ تعالیٰ کو جو ظالم کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ حالانکہ 2 لاکھ چوری ہوئے ہیں، 2 کروڑ کی پراپرٹی تو تیرے پاس رکھی ہوئی ہے، تیرا بچہ سلامت، تیری بیوی سلامت، تیرا گھر سلامت، تو ان نعمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے حضور غوث پاک فرماتے ہیں اللہ کا شکر ادا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو وہ تھوڑی ہی مصیبت ہوگی نا، تو ان مصیبتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی جو نعمتیں ہیں اس کو بھی سامنے رکھے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آدمی اگر کینسر اور ٹی بی کے مرض میں اور گردوں کے مرض میں ایڑیا رگڑ رہا ہو، پھر بھی وہ اللہ کا شکر کرے، یا اللہ میرے گردے گئے ہیں، یا اللہ میرا دل گیا ہے، یا اللہ میرا جگر گیا ہے، یا اللہ میں بڑی تکلیف میں ہوں، بڑی تکلیف کے ساتھ دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، اے رب کریم تیرا کرم ہے کہ ان تکلیفوں کے باوجود میرا ایمان تو سلامت ہے، یہاں پر بھی شکر کرے۔
تو سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست تربیت فرماتے ہیں۔ تو آج کل حالات ایسے تھے کہ حضور غوث پاک کی کرامتوں سے ابتدا اور کرامتوں پر انتہا کی جاتی تھی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست مربی ہے، معلم ہے، اب بہت زبردست جو ہے تربیت فرمانے والے ہیں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ ہمارے لیے جو ہے ایک روشن راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدی کی سیرت طیبہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔